السلام علیکم، ویلکم ٹو کیریئر انسٹیٹیوٹ مردان۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم مینول اکاؤنٹنگ کریں گے اور کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنا فرسٹ لیکچر مینول اکاؤنٹنگ کا اس کلاس میں آج کے کلاس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اکاؤنٹنگ، واٹ از اکاؤنٹنگ، اور پھر ہم پڑھیں گے پرپز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پرپز کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کہ ٹرمز کون کون سے ٹیکنالوجیز کون کون سی یوز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ پوائنٹ سے، اپنے فرسٹ سٹیپ سے، جو کہ ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنگ۔ تو اگر ہم اکاؤنٹنگ کی دیکھ لیں تو وہ ہمارے پاس ہے کہ اکاؤنٹنگ از دا آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ اینڈ سمرائزنگ ٹرانزیکشنز ان دا ٹرم آف، یہاں پہ میں ایک ورڈ ایڈ کرنا بھول گیا کہ بزنس ان دا ٹرم آف منی۔ ٹرانزیکشن یا بزنس ٹرانزیکشن دونوں ٹھیک آ رہے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ ہمارے پاس آرٹ ہے، ایک ایسا فن ہے جس میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں، جس میں ہم ڈیٹا اپنے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی ہمارے ڈیلی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز کو اردو میں ہم لین دین کہتے ہیں، سمپل ورڈز میں لین دین، ہم نے کوئی چیز بیچ لی تو وہ سارے ہمارے پاس ٹرانزیکشن ریکارڈ آ جاتی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے کاروبار کو اپنے ایک روزنامچہ میں ریکارڈ کرتے ہوں گے، یا پھر آپ لوگ کے پاس ایک پیڈ بک جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں، کے پاس ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کلاسیفائنگ، ان ٹرانزیکشنز کو کلاسیفائی کرنا ہے۔ کلاسیفائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو درجہ بندی کرنا، ان کو الگ الگ گروپ، جیسے کہ اگر کوئی چیز ہم نے پرچیز کی تو اس کو پرچیز کے گروپس میں ڈال لینا، اگر کوئی چیز ہم نے سیل کی ہوئی ہے تو اس کو سیل کے گروپس میں ڈال دینا، اگر کوئی چیز ہمارے پاس کیش پہ ہے تو اس کو کیش میں ڈال لینا، اگر کوئی چیز ہم نے لون پہ لی ہوئی ہے تو اس کو لون میں ڈال لینا۔ سمرائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب فائل کر لیتے ہیں تو ہم ایک فائنل سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں اسے، اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سی چیز کس کس طریقے سے یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساری چیزیں ان ٹرم آف منی ہوں گی، اکاؤنٹنگ میں ہم پیسوں کی ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ اور سمرائزنگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ واٹ از فائنینشیل اکاؤنٹنگ، یا پھر پرپز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پرپز کیا ہے یا پھر اس کے مقصد کیا ہے۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ is to assert a true result, that is profit or loss of business operation in a period of time۔ مقصد کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں، ایک مقررہ وقت میں ہمارے بزنس کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی لین دین ہوتے ہیں، ان سب کے سمرائز کر کے، کلاسیفائی کر کے، اس سے پروفٹ اور لاس معلوم کرتے ہیں، یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہلاتا ہے۔ پیریڈ آف ٹائم سے مطلب یہ ہے کہ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اس کا، اور پیریڈ آف ٹائم، دیٹ پیریڈ آف ٹائم از نون ایز اکاؤنٹنگ پیریڈ، اس کو ہم اکاؤنٹنگ۔ اچھا، اکاؤنٹنگ پیریڈ مختلف ہو سکتا ہے، کوئی کمپنی اگر 1 مہینے کا اکاؤنٹنگ پیریڈ رکھ لے، کوئی کمپنی اگر 2 مہینے کا رکھ لے، لیکن نارملی جو جنرل اکاؤنٹنگ پیریڈز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے 6 منتھس کا، 9 منتھس کا اور 1 ایئر کا۔ آپ لوگ اگر اکاؤنٹ کو اور زیادہ آسانی سے میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تو آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ جتنے بھی بینکس ہوتے ہیں وہ جون اینڈ جولائی میں اپنے کلوز کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا ووٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، یہ کہ وہ جون اکاؤنٹس کو کلوز کر لیتے ہیں اور جولائی میں اکاؤنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جب اگلا سال نیکسٹ ایئر ہمارے پاس جون آ جاتا ہے تو وہ اسی اکاؤنٹ ہے۔ تو یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ، ٹھیک ہے نا۔
اس میں کیا فائدہ؟ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کرے آپ نے اپنے بزنس کے لیے 3 مہینے کی مدت رکھ لی کہ میں نے 3 مہینے بعد اپنا اکاؤنٹنگ پیریڈ کلوز کرنا ہے، تو آپ 3 مہینے میں جتنے بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کو آپ کلاسیفائی کر لیتے ہیں اور اس سے فائنل اسٹیٹمنٹ نکال 3 مہینے بعد آپ کے پاس ایک سمری آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بزنس پروفٹ میں جا رہا ہے یا پھر لاس میں جا رہا ہے، میرے ایکسپنسز کتنے ہیں اور میرے سیلز یا ریونیو کتنی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے کہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کی آپ لوگ کو سمجھ آ چکی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ٹرمز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ، مطلب اس سے پہلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ان ڈیٹیلز بتا دیا تھا کہ ٹرمز ہر ایک سبجیکٹ کے الگ الگ ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ کے الگ ٹرمز ہے، دوسرے سبجیکٹس کے الگ ٹرمز ہے، تو ہم اکاؤنٹنگ کے ٹرمز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو اکاؤنٹنگ کنسیپٹس بہت زیادہ ہے، ٹرمز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایسٹس کو اردو میں اگر میں نہ تو اس کو اثاثہ کا نام، مطلب اثاثہ اس کی میننگ ہے، اثاثہ اسے کہا جاتا ہے اردو میں۔ لائبلٹیز ہمارے پاس قرضے ہوتے ہیں جو قرضہ جات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اونر ایکویٹی آ جاتی ہے، مطلب جو مالک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کی جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اونر ایکویٹی میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیبل آ جاتا ہے، ریسیویبل آ جاتا ہے، ریونیوز آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں ایک ایک کر کے ڈیٹیلز کے لوگ کو مطلب آگے میں آپ لوگوں کو ایک ایک کے ساتھ میں سمجھانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یو ہیونٹ ٹو بی وریڈ اباؤٹ دیز تھنگس۔ ایسٹس کیا چیز ہے، لائبلٹیز کیا چیز ہے، اونر ایکویٹی کیا چیز ہے، پیبل کیا چیز ہوتا ہے، ریسیویبل کیا ہوتا ہے، ریونیوز کیا ہوتی ہے، یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو ان ڈیٹیلز، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایسٹس سے اور پھر اس کے بعد ہم پڑھ لائبلٹیز کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم ایسٹس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں لائبلٹیز کے بارے میں۔ تو ایسٹس ایز یوزول سب سے پہلے ڈیفینیشن آر دا پراپرٹیز آف بزنس آر ریسیویبل، مطلب ہمارے کاروبار کے جتنی بھی پراپرٹیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایسٹس کہلاتا ہے۔ ہم نے فرنیچر خرید لی، ہم نے زمین خرید لی، ہم نے مشینریز خرید لیے، کمپیوٹر خرید لیے، یا پھر ہم نے جو بھی چیز ہماری بزنس پراپرٹی ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا آر ریسیویبلس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے وصول کرنے والے رقم ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ریسیویبل کو اردو میں ایگزیکٹ نہ ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو چیز ہم وصول کرتے ہیں کسی سے تو وہ بھی ہمارے پاس ایسٹس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یا پھر آپ آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اینی تھنگ وچ جنریٹ دا ویلتھ وچ گیو اور یوز فار پرپز ان دا بزنس از نون ایز ایسٹس، مطلب ہر وہ چیز جو کہ ہمارے کاروبار کی ویلیو جنریٹ کرتی ہے، مطلب اس کی پروفٹ جنریٹ، وہ ہمارے پاس ایسٹس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایسٹس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس، دوسرے کو ہم کہتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس۔ اب ٹینجیبل اور انٹینجیبل ایسٹس کے ہم ابھی آگے جا کے پڑھنے والے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹینجیبل ایسٹس۔ Tangible assets are those assets which are physically which give us value by use of physical means، مطلب جو کہ ہم فزیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کر سکے اور استعمال کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز کو ہم ٹچ کر سکے، استعمال کر سکے، مطلب جس کو فزیکل مین کے تھرو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس ٹینجیبل ایسٹس کہلاتی ہے۔ مثال کے طور ہمارے پاس ہماری لینڈ بلڈنگ ہو گئی، وہ ہم فزیکلی یوز کرتے ہیں، لینڈ پہ ہم بلڈنگ بنا لیتے ہیں، یوز ہوتا ہے۔ ہمارا فرنیچر ہو گیا جس پہ ہم فزیکل یوز کرتے ہیں، مشینری ہو گئی، اور دوسرے جو مختلف چیزیں ہو گئی وغیرہ، یہ ہمارے پاس ٹینجیبل ایسٹس ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کرتا جاؤں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسٹس جو ہے وہ ہمارے پاس ویلیو جنریٹ کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سمپل سا آپ کو دے دوں کہ فرض کرے آپ کا میں آپ کو یہ
ہمارے پاس ٹینجیبل ایسٹس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس ویلیو جنریٹ کرتے ہیں وہ ٹینجیبل ایسٹس کہلاتے ہیں, وہ ایسٹس کہلاتے ہیں سوری. تو ایک سمپل سا ایگزامپل میں یہاں پہ دے دوں کہ لیٹس سیز آپ کی ایک فیکٹری ہے نہ ہو تو وہ فیکٹری تو کسی کام کی نہیں ہوئی نا, مطلب جی آپ کو فائدہ دیتی ہے, آپ کے بزنس کی ویلیو جنریٹ کرتی ہے, آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے, تو وہ ہمارے پاس ایسٹس کہلاتی ہے. ٹینجیبل ایسٹس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ. اب انٹینجیبل ایسٹس جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹینجیبل ایسٹ ہے جس کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں اور فزیکلی مینس کیس کر سکتے ہیں, تو انٹینجیبل ایسٹس ہر وہ چیز جو کہ فزیکل نہ ہو, مطلب جس کی کوئی فزیکل ویلیوز نہ ہو, مطلب وہ ہمارے پاس ٹچ نہیں کر سکتا. ایگزامپلز اس کے کیا ہے؟ یوز مطلب کیش جو ہوتا ہے وہ فلو ہوتا ہے, اگر آپ کیش کو ٹچ کر لے تو وہ ہمارے پاس ایک ویلیو جنریٹ نہیں کرتا, لیکن جب آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلیو جنریٹ کرتا ہے. گڈ ول مطلب آپ کی جو کمپنی کی ریپوٹیشن, برانڈ یا جو آپ کی کمپنی کا نیم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا گڈ ول ہے. جتنی آپ کی کمپنی یا جتنا آپ کا آرگنائزیشنز آگے بڑھتا ہے اتنا آپ کا گڈ ول زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسٹس ہے. کس طرح ایسٹس ہے؟ مطلب فرض کرے کہ آپ کی کمپنی اور مارکیٹ میں کوئی کمپنی اور آپ کی کمپنی کا گڈ ول اچھا ہو, مطلب آپ نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہوا ہو, تو آپ کے پاس زیادہ کسٹمرز آئیں گے, آپ کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے اور آپ زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے زیادہ ویٹ کر لیے, تو یہ ہمارے پاس گڈ ول ہے. برانڈز, لوگوز وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس انٹینجیبل ایسٹس میں آتی ہے. پروموشنز جتنے ہو گئے یا پھر سروسز جو ہے وہ ہمارے پاس انٹینجیبل ایسٹ. ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی ہو گئے یا پھر دوسری جتنے بھی چیزیں ہو گئے وہ انٹینجیبل ایسٹس ہے. یہ تو تا ہمارے پاس ایسٹس. اب ہم آ جاتے ہیں لائبلٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو لائبلٹیز آر سمپلی ڈیٹس وچ آر کلیمڈ آن بزنس. مطلب لائبلٹیز جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹس ہوتے ہیں. ڈیٹس کا مطلب ہے قرضہ. آپ کے بزنس پہ جتنا بھی قرضہ ہوتا ہے وہ لائبلٹی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو کہ بزنس سے کلیم ہوتا ہے وہ لائبلٹی. اٹ میں بی پیبل اور بینک لون. مطلب یہ واجب الادا جسے ہم کہتے ہیں. پیبل کا مطلب ہے واجب الادا, مطلب وہ رقم جو آپ نے ادا کرنی ہے, یا پھر کوئی بینک سے آپ نے لون اٹھایا ہوا ہے کسی بھی چیز کے لیے پہ لائبلٹی ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر لائبلٹی بھی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹی اور ایک کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم لائبلٹی. لانگ ٹرم لائبلٹی وہ ہوتی ہے ایئر ہوتی ہے. شارٹ ٹرم لائبلٹی وہ ہوتی ہے جو کہ لیس دین ایئر ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے پاس فرض کرے آپ نے بینک سے لون اٹھایا ہوا ہے اور اس کی جو میعاد ہے, اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 2 سال ہے, تو آپ نے اس کو لانگ ٹرم لائبلٹی میں ریکارڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے کوئی لون جو ڈیوریشن ہے, اس کا جو ٹائمنگ ہے, اس کی جو ہے وہ 1 سال سے کم ہے, تو وہ آپ کے پاس شارٹ ٹرم لائبلٹی میں ریکارڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے پاس ایسٹس اور لائبلٹیز کے بارے میں ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں ہم کہ آنر ایکویٹی ہو گئی, ریسیویبل, پیبل ہو گیا اور ریونیو ہو گیا. یہ میں اپنی دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اس ویڈیو میں شیئر اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ ویڈیو کی لینتھ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے, اور جتنی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے وہ پھر ایسی بندے کو بور کر دیتی ہے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر. اچھا, ہمارے دوسرے کورسز کے لیے آپ لوگ میں نے لنک ڈال دیا ہے فیس بک کا ڈسکرپشن میں, آپ فالو اپ کر سکتے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے, جو نیکسٹ لیسن ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے. تھینک یو سو مچ. اپنے کمنٹس لازمی دے, ریکمنڈیشنز کرے تاکہ ہم بھی بہتر طریقے سے آپ کے پاس اس کورس کو, اس لیسنس کو آگے لا سکے. اور اس کے علاوہ
اگر آپ ہمیں ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اور کس کورس کے پر کام کرنا چاہیے تو وہ بھی ریکمینڈ کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام. فیس بک کا پیج آپ لائک کر سکتے ہیں، اس طرح بتا دیا کہ وہاں پہ ہمارے دوسرے کورسز کی ڈسکرپشنز موجود ہے، دوسرے کورسز کی ڈیٹیلز موجود ہے. اور آپ لوگ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بھی سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیچے کامنٹ ہے، اور فیس بک میں CIIT.pk کو سرچ کر کے ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں.